ایاسب کے امریکہ کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی یوکرینی صدر کو انخلا کی، لیکن انہوں نے یہ آفر ٹھکرا دی کہہ کر کہ ہمیں سواری نہیں چاہیے، اسلحہ چاہیے، ہتھیار چاہیے۔ کل آپ ذکر کر رہے تھے کہ یوکرینی صدر ایک کامیڈین ایکٹر تھے اور اس کے بعد صدر کے منصب پر فائز ہوئے۔ میں نے کہا تھا میں تحقیر کے انداز سے نہیں کہہ رہا تھا۔ نہیں بالکل آپ نے ایسے ہی کہا تھا، لیکن آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح ڈٹے رہیں گے، وہ آخری دم تک لڑنے کی بات کی ہے انہوں نے، اور آپ تو غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو روس میں سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، تو روس جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے یہ جنگ صرف یہاں تک ہی محدود رہ سکتی ہے یوکرین تک؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ اب وہ جو بھی کریں، اور مغرب جو ہے، امریکہ جو ان کو پریز کر رہی ہے کہ وہ جی فریڈم کی شکل ہے ولادیمیر زیلنسکی، لیکن یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب کو پتا تھا کہ کرائسس کس طریقے سے جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اس میں مغرب اور امریکہ کی ہلا شیری بہت زیادہ تھی، اور نہ صرف اب کی۔ جب سے یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلک بنا، امریکن جو ہے وہاں پہ کوششیں، عزائم کہ یوکرین کو ورگلایا جائے، روس کے خلاف استعمال کیا جائے، وہ جو سو کالڈ اورنج ریولوشن تھی، اور وہاں جو کیو میں وہ ایک جگہ ہے میدان، اس کا نام بھی میدان ہے، جہاں پہ ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھیں، وہ اس کے پیچھے وہ سب کہتے ہیں بیرونی ہاتھ تھے۔ وہ ایک وکٹوریا نالنڈ تھی، امریکہ کی کوئی اسسٹنٹ ڈیپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ، وہ تو وہاں پہنچ گئی تھی، اور جیسے وہ باقاعدہ اکساتے ہیں لوگوں کو، وہ تو سارا ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں۔ اب یہ ان کو ہوش کے ناخن تب سنبھالنے چاہیے تھے۔ اب جو ہے جو روس، وہ جو یوکرین کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، وہ اس بات پہ بھی آمادہ ہو گئے، ہاں منسک میں نہ ہو، روس کہہ رہا ہے منسک میں ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جیروسلم میں ہو، یا کسی اور جگہ میں ہو، یا پولینڈ میں ہو۔ بھائی تھوڑا پہلے کر لیتے یہ چیز، جب اتنا بلڈ اپ ہو رہا ہے، روسی افواج جو ہیں اتنی تعداد میں آپ کے بارڈر پہ آ گئی ہیں، اور وہ جو روسی صدر ہے، روسی قیادت ہے، بڑا واضح کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جو ہے نیٹو وغیرہ کی بات، اس پہ نہ ویسٹ کچھ کہتا تھا، نہ امریکہ کہتا تھا، نہ یوکرین کا کوئی صدر۔ تو اب جو ہے جو سچویشن ہے ہاتھ سے باہر جا سکی ہے۔ یا سب آپ کو لگتا ہے معاملات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں، یا حل ہو سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ حل دیکھیں نا، حل اب بھی ہو سکتے ہیں اگر نیگوسیشن میں جائیں، روس کے تحفظات کو وہ میٹ کریں، کیونکہ روس بھی جو ہے اتنا خوش نہیں ہے کہ یہ ایک جنگ کر کے پھر آکیوپائی کرے، پھر اس کو اگر وہ روس کا حصہ بنائے تو اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں، وہ نہیں چاہیں گے۔ ان کا بیسک جو منیمل ڈیمانڈز تھے کہ آپ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی خطرہ نہ بنے۔ میں ایک اور چیز آپ سے جلدی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یوکرین کی ہسٹری بڑی ٹریجک رہی ہے۔ رشین ایمپائر کا حصہ تھا، لیکن ان میں ایک آزادی کی خواہش بھی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب یوکرینین ایمپائر تھی جو روس سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن وہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ سٹالن کا جو تھا، وہ جو کلیکٹیوائزیشن جو انہوں نے وہ زمین لے کے اور وہ کی تھی، اس کا بھی زیادہ زور یوکرین میں تھا، کیونکہ یہ یوکرین جیسے ہم پنجاب جو ہے بریڈ باسکٹ انڈیا کا یا پاکستان کا ہے، تو روس کا بریڈ باسکٹ یوکرین تھا، اور اب بھی ہے وہ۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہٹلر نے حملہ کیا تھا تو بہت سارے یوکرینینز نے جرمنی کا سپورٹ کیا تھا، جرمن فوج کا سپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہ اس کی قیمت چکانی پڑی تھی، کیونکہ روس کا لیڈر سٹالن تھا، اور اس سے زیادہ سخت گیر کوئی میرے خیال شاید چنگیز خان ہوا ہوگا، یا پھر وہ سٹالن تھا یا ہٹلر تھا، یہی سب سے بڑے لوگ تھے۔ تو اب بھی جو ہے ویسٹ جو ہے خراب کر رہا ہے اس سچویشن کو۔ اچھا، اب بھی جو ہے مڈل وے جو ہے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روس کے جو کنسرنز ہیں اس کو بھی آپ ایڈریس کریں، اور یہ جو حملہ ہے اس کو بھی آپ روکیں، اور یوکرینینز کے سامنے ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو آزادی ہے وہ تو قائم رہے۔ مطلب ایک بڑا ہسٹوریکل پروسیس ہوا تھا جس کو پیوٹن کہتے ہیں کہ ماڈرن تاریخ میں سب سے بڑا جیوس پولیٹیکل کیٹاسٹرفی وہ سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن تھی، اس کی وجہ سے یوکرین انڈیپینڈنٹ ہوا۔ تو اس کو انہوں نے اپنی آزادی کو کرنا چاہیے، لیکن امریکہ اور ویسٹ اور یہ جو باقی ممالک ہیں، ان سے اگر آپ یہ تقیہ کریں کہ وہ کوئی سلوشن کرے گا،
ان کے ہاتھ میں نہ سولوشن ہے نہ وہ سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی خیرخواہ یوکرین کے ہوں, کوئی جو بات روس سے کر سکیں وہ بیچ میں آئیں, مغرب تھوڑا پیچھے ہی ہٹ جائے.